چلے اسی تے بدلہ لینا ہے اجے پتہ کون سا بدلہ لینا؟ ہمارے پر بڑے قرضے ہیں تاریخ پر. بابا جی نے ہمیں جماعت نہیں بنا, ابھی تو ہم نے اس صلیبی جنرل جس نے جب یہ بیت المقدس پہ انہوں دوبارہ قبضہ کیا نا, اس صلیبی جنرل نے جا کر صلاح الدین ایوبی قبر پر ٹھوکر مار کے پتہ کیا کہا تھا؟ ادنا یا صلاح الدین. اس نے کہا کھڑا ہو صلاح الدین ایوبی. اسی دے پھر آ گئے ہیں. تو لبیک کا جو آرمی چیف بنے گا نا, وہ صلیبی جنرل کی قبر ڈھونڈ کر جا کر اس کی خبر پر ایسے ٹھوکر مار کر کہے گا اٹھ, صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے آ گئے ہیں. آج بھی یہی چل رہا پورے عالم اسلام دے بھی سکر اتنا جا اسرائیل لمبیا پائے کھلوتا پورے دور عرب مسلمانوں دے جناب جتنے بڑے بڑے لوگ گل کرنے والا کوئی نہیں اسرائیل دے خلاف. تے میں کہا گل تے حضور دا غلام ہی کر سکتا. اے تے پکی گل ہے. جتنے بیٹھے وہاں میں تسی جناب جتنے مرضی میزائل بنا لو, جتنے مرضی جو مرضی خیال کر لو, ان کو چلانے کے لیے بھی غیرت صحابہ والی چاہیے. ان کو چلانے کے لیے بھی غیرت اہل بیت والی چاہیے. وہ کیسے؟ حضرت خالد بن ولید جب مہان آیا نا سامنے, مہان آیا سامنے, سپہ سالار آیا رومیوں کا, تو اس نے پتا خالد بن ولید کے بارے میں کیا بات. آج بھی لبیک کے بارے میں یہی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آسائش, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو حضرت خالد بن ولید کو یہی مہان نے بات کی تھی, لَإِنَّهُ فَقَالَ مَهَان إِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مَا أَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمْ الْجُهْدُ وَالْجُوعُ فَهَلُمُّوا إِلَيَّ نُعْطِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُم بِمِثْلِهَا. حضرت خالد بن ولید کو مہان کہنے لگا چلے جاؤ, تسی تہاڈی اے ویکھیا تہاڈے جناب پاؤں تو جناب تہاڈی جُتیاں پھٹیاں, تہاڈے کپڑے پھٹے, تہاڈے جناب تلوار دندانے پے ہوئے, تہاڈے جناب پگڑیاں پھٹیاں ہوئیاں, چلے جاؤ واپس. میں تانوں ایک کہندے نے او سپاہی نو جناب 10-10 دینار دیاں گا, نال سوٹ بھی دیاں گا, کپڑے بھی دیاں گا, نال جناب دینار بھی دیاں گا, تے چلے جاؤ واپس. پاگل ہوئے ہو, جھلے ہوئے ہو, اے جناب ساڈے لڑن آ گئے ہو, تہاڈے کول تہاڈیاں 3 صفاں تے ساڈیاں 11 صفاں. آج یہی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ لبیک والوں کے پاس کچھ ہے نہیں. میں کہا پتر جس دن ساڈے کول آئے گا نا پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. او جھلے جنہوں نے کلو اللہ نہیں آندی انہاں ایک گل پڑھنی تھوڑی, جنہوں نے کلو اللہ نہیں آندی, جڑے جناب صرف بل پاس کرنے دے پیچھے پے ہوئے, تے جڑے جناب ڈی ایچ دے پلاٹ بنانے کرو, انہوں نے تھوڑی گل کرنی. گل تو وہ کرے گا جو محمد عربی کا غلام ہوگا. وہ کیسے بات کرے گا؟ 3 ہی باتیں ہونی ہیں. میں آپ کو دلیر کرنے آیا ہوں, امت جہاد کے لیے تیار ہو. اس وقت امت کو جہاد کی لوڑ ہے. 3 ہی باتیں ہونی ہیں, 3 ہی باتیں ہونی ہیں. کون سی؟ حضرت خالد بن ولید کی زبانی, جو ہمارا وزیر اعظم ہوگا نا آرمی چیف, حضور دا دین آنا ہے نا, جھلیا کوئی نہیں آنا. اور تانوں یقین کوئی نہیں. میں علامہ اقبال کو پوچھا, میں کہ اقبال حضور دا دین کوئی نہیں آنا؟ اقبال کہنا حضور دا دین آنا ہے. میں کہا کیویں؟ اقبال کو 10 سے صحیح اساں مارے کھاندے رہنا ہے. اقبال کہنا نہیں, نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شعر ہوشیار ہو گیا الحمدللہ لبیک کی صورت میں. اور جلے جو ساڈا حضور دا دین آئے گا نا, جیسا پہلے دن نہیں کہنا لو جی گل پتہ کیویں ہونی, گل پتہ کیویں ہونی. جنہوں نے جناب سورہ قل ہو اللہ نہ آندی ہوئے, جنہوں نے پہلا کلمہ نہ آندا ہوئے, وہ تھوڑی مودی نال گل کرن گے, اور تھوڑا امریکی صدر نال گل کرن گے. گل تو محمد عربی کا غلام کرے گا. وہ کیسے کرے گا؟ خالد بن ولید کی زبانی کریں گے بات. ایسے جناب پی ٹی وی کا مائک ہوگا سامنے, اور جناب ہمارا آرمی چیف اور وزیر اعظم بیٹھ کے پتہ کیسے بات کرے گا؟ یہ بات ہوگی 3 حرفی بات ہوگی. کون سی؟ من خالد ابن الولید الى رستم ومیران وملأ فارس والسلام على من اتبع الهدى اما بعد فإنا ندعوكم الاسلام فإن أبيتم وآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبيتم إنما أنا قوم يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر. یہ بات ہوگی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اے بوز دلوں تھوڑی گل کرنی. اے تے سال ہویا بوز دل بنے بیٹھن, اے تے اپنی عزت دے محافظ بنے بیٹھن. انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ شام دے جناب برما تے جناب عراق تے جناب فلسطین دے مسلمان نال کی گزر رہا. گل ہی کوئی نہیں, گل ہی کوئی نہیں. کوئی بات کرنے کے لیے روادار نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے, علامہ اقبال نے کیا کہ حضور کے غلاموں کا دور آنا ہے. تو جب حضور کے غلاموں کا دور آئے گا, لبیک کی حکومت آئے گی, تو انشاءاللہ پہلے دن ہی اسی جناب گل کرنی مودی نال. مودی او چلے گیا جڑے تینوں جاتی عمرہ بلان والے سن, او چلے گئے جڑے جناب تینوں جناب مری دے وچ جناب تیری نال ملاقات کرنے والے چلے گیا, اور وہ چلا گیا جو کہتا تھا خاتم النبیین بھی جنوں پڑھن نہیں آندی, وہ بھی چلے گیا. اور جناب زداری وہ بھی ڈاکو بھی چلا گیا. اب محمد عربی کے پتہ کون غلام آئے ہیں جو خون پیتے ہیں, جو
خون پیتے ہیں، وہ کیا بات کریں گے؟ خالد بن ولید کی زبانی بات ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، مودی سے بھی بات ہوگی، اور ادھر مودی کے یاروں سے بھی بات ہوگی، اور امریکی صدر سے بھی بات ہوگی، اور جناب نیتن یاہو جو بھی صدر ہوگا اس وقت اسرائیل کا، اس سے بات ہوگی کہ ہم کون ہیں۔ پہلی بات کہ خالد بن ولید کی زبانی فرمایا فَإِنَّا نَدُوكُمْ الْإِسْلَامَ، ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں۔ ہم مودی کو کہیں گے مودی کلمہ پڑھ، مودی کو کہیں گے کلمہ پڑھ، سرکار کا خود فرمانا ہے اسلم تسلم، فرمایا کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے، میں کہ اسلام چھڑتا بھی کسی کو نہیں۔ یہ اور ہیں جو ٹی ویوں پر بیٹھ کے دین، میں کہا اصلی دین یہ ہے، ادھر آدھر پتہ چلے تجھے دین ہے کیا۔ کیا بات ہوگی؟ خالد بن ولید کی زبانی بات ہوگی، وہ منظر ہی کتنا عجیب ہوگا، تصور تو کرے وہ منظر کیسا ہوگا جب پی ٹی وی کا سپیکر بڑا ہوگا اور آرمی چیف ساڑھا بہ کے گل کرے گا، اور چلے اسی سے بدلہ لینا ہے جے، پتہ کون سا بدلہ لینا؟ ہمارے پر بڑے قرضے ہیں تاریخ پر، بابا جی نے ہمیں جماعت نہیں بنا، ابھی تو ہم نے اس صلیبی جنرل جس نے جب یہ بیت المقدس پہ انہوں دوبارہ قبضہ کیا نا، اس صلیبی جنرل نے جا کر صلاح الدین ایوبی قبر پر ٹھوکر مار کے پتہ کیا کہا تھا؟ ادنا یا صلاح الدین، اس نے کہا کھڑا ہو صلاح الدین ایوبی، اسی دے پھر آ گئے ہیں۔ تو لبیک کا جو آرمی چیف بنے گا نا، وہ صلیبی جنرل کی قبر ڈھونڈ کر جا کر اس کی خبر پر ایسے ٹھوکر مار کر کہے گا اٹھ، صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے آ گئے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا آ رہی ہے بات؟ ہاں ہم نے ایسے جناب اس صلیبی جنرل کی پیسہ مارنی ہے، کوئی نہیں مارنی، مارنی تو منظر کیسا ہوئے گا؟ یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے تسا بس تکڑیا رہنا ہے، تسا حدود دین نال کم کر دے رہنا ہے، تے دائیں پہ کی گل سننی کوئی نے کان بند کر کے رکھنا ہے۔ وہ منظر ہی بڑا عجیب ہوگا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیا میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اور مطلب کیا ہے؟ پیسے کمانا مطلب ہے، مال اسباب کٹھا کرنا مقصد۔ اقبال کہنا نہیں جھلیا، اے جہاد کا مقصد پتہ کی ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ منظر ہی بڑا عجیب ہوگا، میں تو لطف لینا رہنا۔ اور منظر ہی کیا ہوگا جب ہمارا آرمی چیف جا کر جو بھی جنرل ہوگا وہ ایسے ٹھوکر مارے گا اسی قبر کو، اٹھ تو آنا ہے انشاءاللہ، سمجھ آنا ہے کوئی نہیں؟ ہمارا آرمی جی پتہ کیسے بات کرے گا، ایسے بات دلیرہ طرح زندگی جیڑی جلیا دنیا تو تیری لاش اٹھے نا، لوگ تیرا جنازہ چکن تو لوگ کہن محمد عربی دا غلام جا رہا، تو قبر جان تو کہیں سارے سراغ بند ہو جاون تو حضور فرمان میرا غلام آیا۔ اے جنہیں قبر لمبے پہنے انہوں کو پوچھو انہوں آج دل کردہ کہ ایسی آج نکل کے حضور دا نہ لئیے، ایس تو پہلے حضور نہ وفا کرو، ایس تو پہلے حضور دے دین نال کھڑے ہو۔ وہ ہم چلا گیا نا، وہ بڑا بڑکا مار دے سی، میں یہ تو وہ بابا جی یہ حافظ کیوں لے کے آیا؟ میں کہا پتر ہوں تو اگر تیار ہو ذرا، بابا جی وہ کہتے تھے نا حافظ کیوں لے کے آیا؟ میں کہا پتر ہوں تو تیار ہو۔ ایک قرآن دا فیصلہ کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، تینوں اسی کہنے سے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرمان دیں ان کے جو غلام تھے خلق پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، ان کے جو غلام تھے خلق پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ جنہوں حضور درد تو چھڑیا نا کہ نہیں نہیں یہ تو پھر آج نام بھی کوئی نہیں۔ آج جناب 95 سال ہونا لینا، اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال اتنے بڑے بڑے لوگ بھی دفنن، کوئی فاتح پڑھنا والا کوئی نہیں ہے، قبرہ دے نشان بھی مٹ گیا، قبرہ اتنے دی اتلیاں پڑ گئیاں، جو قبر کوہن نکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، جو قبر کوہن نکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے، جناب منا مٹی دلے۔ میں کہ اقبال نام لینا نہ کوئی نہیں، تو علم الدین اور اقبال کہنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ حضرت خالد بن ولید نے پتہ کیا بات کی؟ فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں۔ ہم مودی سے کہیں گے مودی ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، کلمہ پڑھ،
ہم او جناب پورے او جناب ودی اجے فرانس دے سور نال بھی گل کرنی نا، او ہائی لینڈ دے سور نال بھی گل کرنی تے حضور کی ہر گستاخ سے بات کریں کلمہ پڑھو تو کیا ہوگا؟ فائن بیتم، اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے تو ہم چلے جائیں گے. نہیں وات الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون. دوسری بات ہماری کان کھول کر سن لو، ہماری رعایا میں رہنا ہوگا، ذلیل ہو کے رہنا ہوگا، سر اٹھا کے نہیں. تو فائن بیتم، اگر تم یہ بھی نہیں مانتے تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم امن والے ہیں؟ ہم امن والے نہیں ہیں. حضرت خالد بن ولید نے جو مہان کو کہا تھا میں وہ سناؤ پھر یہ بات ختم. مہان نے کہا چلے جاؤ اپنے جانوں نے ویکھیا تھوڑے جناب جانا بھی کتنے کمزور ہیں ظاہری طور تے، جنگاں لڑ لڑ کے کمزور ہیں. انہوں نے کہا چلے جاؤ واپس، پھر سال تو بعد میں تھوڑا جناب بھیج دیں گا، دینار بھی سوٹ بھی تو جناب پیسے جیسے بھیج دیں گا. حضرت خالد بن ولید کے کھڑے ہوئے. فقال خالد لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرت غیرو. خالد بن ولید نے فرمایا جی میں تو گل کر رہا ہے، انج گل کوئی نہیں، گل وچلی ہو رہے. گل کیڑی ہے؟ فرمایا انا قوم نشرب الدماء. ایسے ہم بات کریں گے، ہون جڑا تھے بیٹھا ہوئے ہو امن والا، اس کو تو میری بات ہضم نہیں ہوگی. فرمایا انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك. فرمایا سانو مدینہ پاک خبر پہنچی کہ رومی دا خون بڑا میٹھا ہے. دلیرہ طرح زندگی جیڑی، دلیرہ طرح بیگ اقبال بندہ دلیر کی میں ہوندہ، بندے پیچھے جنسیں کھڑی ہوئے ادا جناب پیسے بندے کو پیسے ہوئے کوٹھی بنگلہ مکان اولاد ہوئے بندہ تاں دلیر ہوندہ. اقبال کہنے انہا گلن آتے بندہ بہت دل بڑھ جاندہ. دلیری ایک گل تو آندی بیگ کہتے اقبال کہتے دل سے عشق اتوانا می شود اور خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہنا بندہ دنیا میں دلیری تاں ہو سکتا کہ ایسے دل میں حضور نہ لنے وا محبت موجود ہو. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. نے کیا فرمایا؟ انا قوم نشرب الدماء. فرمایا ہم خون پینے والی قوم ہے. تو پتہ ہے خالد بن ولید فرمایا وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّوم. فرمایا ہمیں مدینہ پاک میں خبر پہنچی ہے کہ رومی کا خون بڑا میٹھا ہے. فرمایا فَجِئْنَا بِذَلِكَ. فرمایا ہم آیا خون پینے. اگلی بات کر تو بات اتنی سی ہے کہ یہی بات ہے آج جو خالد بن ولید کی جو زبانی ہے نا، ہمارا وزیر اعظم ایسے ہی بات کرے گا کہ اگر تم کلمہ بھی نہیں پڑھتے اور اگر تم جزیہ بھی نہیں دو گے تو ہم کون؟ ہم واپس چلے جائیں گے. فرمایا انما انا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر. میرے پاس محمد عربی کی وہ فوج ہے. ہمارا آرمی چیف ہے کہ میرے کو لبیک علیہ حضور دیکھ کے غلام ہے. اے گل ہونی نہ جھلے ہونی گل. تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور ہے، ساڑھا بھی دور آنا ہے انشاءاللہ. بات تو حضور دے دین نال کھڑے رہنا ہے. جتے بیٹھو حضور دے نظام دی گل کرو. بوز دل بندے دی واللہ کوئی زندگی کوئی نہیں. جڑا ڈر جڑا پولیس نے ویکھ کے ڈر جاوے کہ فیاض ڈر جاوے او پھر میں جھوٹ ماردا حضور نال محبت کرن دا. ہاں سب کچھ بھی قربان کر ایویں جناب تیر آ رہا ہے میدان احد بھی تیر آ رہا ہے سامنے. 70 صحابہ تے کل شہید ہوئے نا تے 30 صحابہ حضور دے سامنے کھڑے ہو کے کٹے. تے پتہ کی نعرہ سی؟ مومن کی بولی بدلتی نہیں ہے کہ پولیس نے ویکھ کے بدل جاوے، جیل میں جا کے بدل جاوے. جو بابا جی جیل گیا نا تو 6 مہینے بعد واپس نکلے نا گیٹ تے آئے. بھائی صاحب جو گیٹ تے آئے نا بابا جی تے بابا جی کو لوگ کرنے پوچھے ہاں جی بابا جی ہن کی ارادہ ہے؟ ہن کی ارادہ ہے؟ تسی تے 5 منٹ بھی زمین تے نہیں بیٹھ سکتے تھی، اج تسی 6 مہینے جیل کٹ کے باہر آ رہے ہو، ظلم و ستم برداشت بھی کیتا. ہن کی ارادہ ہے؟ تانوں پتہ بابا جی نے مسکرا کے پتہ کی کیا؟ لبے بام بھی پکارا اور سردار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اسی دید کے لیے واللہ لبیک والے دن رات محنت کر رہے ہیں. واللہ اس دید کے لیے محنت کر رہے. کون سی دید؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. غائی صاحب نے پتہ او تختہ دار جن نے پھٹا کھچنا جنہوں فرمایا جی فرمایا کہ میں جو تنہوں کمان آنا تاں تو پھٹا کھچنا کوئی نہیں. تو کہندے ہیں غائی صاحب نے تو اسی تختہ دار تے لٹکایا نا گلے وچ پھندا پایا تے بابا نواب دین کہندا کہ میں غائی صاحب دے سر تے ویکھے ایک نور دا ہاتھ ایسی ایک نور دا ہاتھ غائی صاحب دے تے غائی صاحب دے زبان حال نہ کہہ رہے تھے کہ حضور نے فرمایا غازی تختہ دار تے آنا تیرا کام ہے، اگو سنبھالنا ساڈا کام. پھر اے ریت لوگ کہتے ہیں جی وہ جی غازی الدین شہید علیہ الرحمہ نے کہہ دیا تھا جی میں جناب معافی مانگتا ہوں. بکواس کرتے لوگ بیٹھ کے اے جنہ منہ جنہ دل کرتا ہو بیٹھ کے انہیں فتنہ دیا گیا موبائل
YouTube ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ। जले हुजूर दा गुलाम है, उनकी बोली बदलती कोई नहीं। गाय साहब ने पता की क्या, वो तो कलीम मौजूद है ना। मुमताज काजी ने पता क्या कहा था कि मैंने ना सदर पाकिस्तान से अपील की थी, ना की है, ना आइंदा करूंगा। बस इतनी सी बात है। वो तो नहीं ना की आंदे, वो भी जैली है। अकल दे अंदे की पता है, जिन अखा बंद की उन्होंने की पता कि हुजूर दे गुलामा ने हुजूर नाल मोहब्बत की थी। किवें हुजूर नाल, ये है मोमिन की बोली बदलती ने। 30 सहाबा हुजूर के सामने खड़े होकर कटे और सारे सहाबा का एक ही नारा था, वजही दूना वजह का, नफ्सी दूना नफ्सी का। हुजूर मेरा चेहरा तो आपके चेहरे पर कुर्बान होने के लिए तैयार है, मेरी जान जो आपकी इज्जत पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। आपके सामने ले जी। हजरत खालिद बिन वलीद ने पता क्या फरमाया, फरमाया मेरे साथ मोहम्मद अरबी के वो गुलाम मौजूद हैं जिस तरह तुम शराबें पीकर मस्त होते हो या अपने नबी के नाम पर गर्दनें घटाकर मस्त होते हैं। समझ आ रही है? ऐसे बात होगी। वो मंजर इंशाअल्लाह आने वाला है। पाकिस्तान के तख्त पर रसूलुल्लाह का दीन आने वाला है। ये जुल्म की रात छटने वाली है। अब हुजूर का दीन तख्त के बिल्कुल करीब हो रहा है। सारे फेल हो गए ना, लेके आना भी फेल हो गए, लेके आना वो भी फेल हो गए ना। वो मकर हुआ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने भी अपनी चालें चल रही हैं, अब अल्लाह की खुफिया तदबीर चलने वाली है, इंशाअल्लाह चलने वाली है। ये सदी पूरी होनी नहीं तो हुजूर दा दीन तक तो आ जाना इंशाअल्लाह। बेयकीन इकबाल के ना सुनने असर हाजिर के गिरफ्तार, तुम यकीन कोई नहीं आना है, कोई नहीं आना हुजूर दा दीन। मेहनत करनी हुजूर दा दीन वास्ते है, कोई नहीं। हज़रत हसन बिन साबित ने बात खत्म। हसन बिन साबित ने हमारे जैसे गुलामों के लिए, हुजूर के गुलामों के लिए क़यामत तक एक बात कर दी कि लोगों का पैसा दे के, दबदबा दे के, लोगों का रोब और उनकी जनाब जाओ हशमत देख कर कभी घबराना नहीं है। एक ही नारा लगाना है कि यकफी बिना अला मन गैरना हुब्बुन नबी मुहम्मदिन इयाना। सारी दुनिया वालों पर हमारे लिए ये फजीलत काफ़ी है कि हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत मौजूद है। हमारे दिलों में हुन हाथ जरा बाहर कटो ना, मैंने पता चले। नारा लवाइए बस। गाय साहब की बारगाह इस्लाम में अकीदत पेश करना है। नारा तो ये 4 साल कोई नहीं लाया। जिन्हें हाथ थले हो समझो फिर तो बहुती एंड बहुती जल्दी हो गई भाई। ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिन उनके रास्ते में धक्का ना करे। एक केड़ा दावा है इश्क रसूल दा, थक जाने बह जाओ, बह के नारा लाना है। इन थोड़ी गल है थके बैठे हो तो फिर नारा लाना है। ये नारा तो लवाना है असी। जब अपने आप को कहता है इश्क बाद रूसिया तो उससे तो इतना भी ना हो जाएगा। दावे करते हो आशिक रसूल होने दे, दावे करते हो लब्बैक दे प्रोग्राम जानते, फिर थक क्यों जानते हो? हुजूर दा गुलाम है, वो तो थक सकता ही कोई नहीं। बाबा जी कदे थके सन ते फिर इस बात हाथ बाहर कढ़ो ना पूरे पूरे ते जेड़े कब्र च बैठे नहीं भी खुश होन। ये भी इन्हां दा भी दिल करे सी कब्रां तो बाहर निकल के हुजूर दा नारा लाइए। हाँ हाँ सच्ची गल कर रहे हो। इन्हां कोलों कसम खुदा को पुछण वाला होवे ना, एक मिनट कोई पुछण वाला होवे ना, इन्हां कब्रां वाले कोलों पूछे कि दसो, वो कहण जिहड़ा तुसीं काम कर रहे हो इत्थे आ गए, इत्थे मुल पैणा जी। हाँ तुहानूं पता ही कोई नहीं है। जिहड़ी अख बंद होण तो बाद अख खुलनी, अख बंद होण तो बाद असल ते अख तां खुलनी तो फरिश्ते ने पूछना हाँ भाई दसो। असीं कहांगे सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। मेरा विजदान कहना है ये कब्रां वाले कह रहे हैं जिहड़ा तुसीं काम कर रहे हो ना, यही काम करदे रहना है। लो जी ताजदारे खत्मे नबूवत। नहीं यार ए ढिला नारा। ओ जे चाहते हो फलस्तीन की बच्चियां जिन्हें दीवार से लिख छड़िया कि दोबारा उमर बिन खताब नहीं आना, उन्होंने तक तो आवाज़ जावे ना, मोदी तक ओ जनाब जरा इसराइल का बैठा होया उन्होंने तक आवाज़ तो जावे ना कि मोहम्मद अरबी के गुलाम अभी जागते हैं। एन नारा सीना ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। ऐन नहीं इतना ढिला नारा। शोर तकबीर से थर थराती जमीन, जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम, नारा हाय दलेरा से बन गूंजते, हुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम। ऐन करके नारा लाओ अल जिहाद 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 अल जिहाद। ताजदारे
ختم نبوت. فیضی صاحب میں ماڈل ٹاؤن کا جمعہ پڑھایا تو اتنے دو بندے نا کھرک ہو گئی. میں کہا کانا اتنے ظاہری بات ہے کہ تعلق ہونا نا کانے نال. سمجھ آئی کانے دا پتا نا کانے دا تو وہ کہ تعلق ہے جی کانے نال. انہوں نے کھرک ہو گئی تو میں کہا ہوں تھوڑی میں کھرک پورے پاکستان ہی کڑاں گا انشاءاللہ. میں کہا کانا یہ تھوڑی آواز کی ڈلے پہ گئے ہو کانا. ہاں تھوڑی آواز آنی ہے نہ لواں گے جی لواں گے کہڑا کی کہنا ہے آج تو بعد. میں کہا تانوں کانا مبارک سانو حضور دی غلامی مبارک. ہاں حضور دا ہے تسی کانے دی. میں کہا کانا ہوں آواز آنی ہے کانا. کانے دی کیا اوقات ہے اور کانے کے ماننے والوں کی کیا اوقات ہے. پیر میرے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں حضور دا حسن پتہ کی ہے الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته. نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں. انس بن مالک کہتے ہیں احسن الناس حضور کائنات میں سب سے زیادہ سونے ہیں. تے پھر پیر نے عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں دو ابرو کوس مثال دے سن جدوں نوکے میں آتے تیر چھٹن لب سرخاں کاکے لال یمن جتے دند موتی دیاں ہل لڑیاں. اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ سی اس مورت تھی وچ وادت پھٹیاں جڑ کر دیاں. لہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں. انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شلوت بھی آمن او گڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ کیاں کتے جا لڑیاں. سمجھ آ رہی آج تو بات کی کہنا ہے کانا کہنا انہوں نے نام لینا ہی کوئی نہیں. جڑا مولوی نام لوے مولوی تے میک نہ پینا. انہوں نے کہا تھا انہوں پتہ کوئی نہیں اس کانے دا نام لے رہے اس پلیت دا کانا کیا ہے. سمجھ آ رہی چلو جو حضور دی عزت ود کے گال کی جاوے حضور خوش ہوندے ہیں جی حضور خوش ہوندے ہیں. اس واسطے کی کہنا آج تو بعد کانا. ہاں کانے کے ماننے والے بھی کانے ہیں اور جو ان کو اوپر عہدے پہ لانے والے وہ بھی کانے ہیں اور جو ان کو اور اوپر لانے والے وہ بھی کانے ہیں اور جو ان کے اوپر ابے بیٹھے وہ بھی کانے ہیں اور ہم محمد عربی کے غلام ہیں. سمجھ آ رہی ہے. پھر اعلیٰ فرماتے کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا. بس حضور کا نام لگانے لینا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تو ہوں اس طرح جھوم کے اپنی صفحہ بناؤ تو گائے صاحب دادا سی حاضری دین چلیے. ہاں بالکل کوئی دکم پیل نہیں کرنی جی آئیو این جناب والہانہ انداز نعرے لاندے پتہ چلے تو آج کہ تُسی گائے صاحب سلام پیش کرنا ہے. بالکل کوئی دکے نہیں مارنے نہ کوئی این بالکل این جھوم کے کہنا واہ واہ گائے صاحب کیا بات ہے تھوڑی. اللہ حافظ.